آج ہم اسکولوں میں ایک نئے نظام پر بات کر رہے ہیں، اسباق پر مبنی جانچ یعنی لیسن بیسڈ اسیسمنٹ یا LBA۔ ہمارے پاس کچھ دستاویزات ہیں تو آج کوشش کریں گے کہ ان کی بنیاد پر سمجھیں کہ یہ سسٹم ہے کیا، کیسے کام کرتا ہے اور اس کی خاص باتیں کیا ہیں۔ جی بالکل، اور اہم بات یہ ہے کہ یہ نظام اب تمام سرکاری اور جو حکومت سے امداد لیتے ہیں ان نجی اسکولوں میں لازمی کر دیا گیا ہے۔ لازمی؟ اچھا، مطلب سب کو اپنانا ہی پڑے گا؟ جی ہاں، اس کا دائرہ کار کافی وسیع ہے، تو آئیے ذرا اس کی تفصیلات دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر یہ لازمی ہے تو اساتذہ کو اسے سمجھنے میں مدد کیسے ملے گی؟ کوئی انتظام ہے؟ ہاں، دستاویزات میں لکھا ہے کہ اساتذہ کی رہنمائی کے لیے تفصیلی معلومات DSRT کی ویب سائٹ پر ڈالی گئی ہیں۔ DSRT یعنی ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ۔ مقصد یہی ہے کہ وہ اس نئے نظام کو ٹھیک سے سمجھ لیں اور عمل کر سکیں۔ اچھا، تو وسائل موجود ہیں۔ چلیے اب اصل جانچ کے طریقے پر آتے ہیں۔ یہ ٹیسٹ، یہ LBA، یہ ہوگا کیسے؟ دیکھیں، طریقہ یہ ہے کہ ہر سبق کے لیے ایک 25 نمبر کا ٹیسٹ بنے گا، اور یہ ٹیسٹ ایک خاص بلو پرنٹ کے مطابق ہوگا۔ مطلب آسان سوال کتنے ہوں گے، مشکل کتنے، یہ سب طے ہوگا۔ اور سوالات وہ کہاں سے آئیں گے؟ جی، یہ اہم نقطہ ہے۔ سوالات لازمی طور پر ایک مرکزی سوال خانہ یعنی کویسچن بینک سے ہی لیے جائیں گے، یہ شرط ہے۔ مرکزی سوال خانہ، ایک طرف تو یہ اچھا ہے کہ معیار ایک جیسا رہے گا سب جگہ، لیکن کیا اس سے یہ مسئلہ نہیں ہوگا کہ ٹیچرز پھر اپنی کلاس کے حساب سے سوال نہیں بنا پائیں گے؟ وہ لچک تو شاید کم ہو جائے گی۔ یہ بالکل درست نقطہ اٹھایا آپ نے۔ مقصد تو شاید معیاریت ہی ہے، لیکن تدریسی آزادی پر اثر پڑ سکتا ہے۔ دستاویزات میں یہ ضرور کہا گیا ہے کہ جو بچے تھوڑا آہستہ سیکھتے ہیں ان کے لیے آسان سوالات بھی ہوں گے، اور یہ بھی کہ سوال خانہ صرف امتحان کے وقت نہیں بلکہ پورے سال پڑھائی کے دوران استعمال کرنا ہے تاکہ بچے عادی ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اور ٹائم ٹیبل کا کیا ہے؟ مطلب امتحانات کب ہوں گے، کوئی شیڈول وغیرہ؟ جی ہاں، بالکل واضح شیڈول دیا گیا ہے۔ جو چھوٹے ٹیسٹ ہوتے ہیں FA1، FA3، FA4 اور جو بڑے امتحان ہیں SA1، SA2، ان سب کی تاریخیں مقرر ہیں، اور نتائج وہ ایک ہفتے کے اندر سیٹس پر اپلوڈ کرنے ہوں گے، یہ لازمی ہے۔ سیٹس یعنی اسٹوڈنٹ اچیومنٹ ٹریکنگ سسٹم، ٹھیک۔ اور دستاویزات میں ایک دلچسپ بات لکھی ہے کہ ایک ہفتے بعد یہ سیٹس ویب سائٹ منجمد کر دی جائے گی۔ اس منجمد کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ شاید تاکہ بعد میں کوئی تبدیلی نہ ہو سکے۔ جی، میرا خیال بھی یہی ہے۔ غالباً مقصد یہی ہے کہ ایک بار رزلٹ چڑھ گیا تو بس وہ حتمی ہے، کوئی رد و بدل نہ ہو۔ اس سے شاید شفافیت اور وقت کی پابندی دونوں کو یقینی بنانے کی کوشش ہے۔ اچھا، کچھ اور چیزیں بھی تھیں کاغذات میں، جیسے 05 نمبر تک کے سوال ناموں کی دوبارہ جانچ ہو سکے گی، اور جو اسکول سرکاری امداد نہیں لیتے ان کے لیے اساتذہ کے کام کے بوجھ کو سنبھالنے کے لیے کچھ الگ طریقے ہوں گے۔ ہاں بالکل، اور ایک خاص ذکر نلی کلے اساتذہ کا ہے۔ یہ جو چھوٹی کلاسوں میں سرگرمیوں سے پڑھاتے ہیں ان کے لیے کہا گیا ہے کہ فی الحال پرانا FA اور SA والا سسٹم ہی چلے گا جب تک LBA پر کوئی نیا حکم نہیں آ جاتا۔ اچھا، تو ان پر ابھی یہ لاگو نہیں ہے؟ جی، فی الحال نہیں۔ انہیں جیسے وہ کلاس روم چلاتے ہیں ویسے ہی چلانے کی ہدایت ہے۔ تو اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں تو LBA نظام کا مقصد لگتا ہے کہ جانچ کے عمل کو منظم کرنا ہے، پورے سسٹم میں ایک جیسا بنانا ہے۔ مرکزی سوال خانہ، پکا شیڈیول اور ٹائم پر آن لائن رپورٹنگ، یہ اس کے اہم ستون لگ رہے ہیں۔ بالکل، خلاصہ یہی ہے کہ زور معیاریت اور تنظیم پر ہے، لیکن یہاں ایک سوال ضرور ذہن میں آتا ہے کہ یہ جو ایک مرکزی سوال خانہ پر اتنا انحصار کیا جا رہا ہے، یہ لمبے عرصے میں پڑھانے کے طریقوں پر اور خاص کر بچوں کی تنقیدی سوچ، تخلیقی صلاحیت، اس پر کیسے اثر انداز ہوگا؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے۔ کیا یہ معیار کو بہتر کرے گا، یا کہیں ایسا نہ ہو کہ سیکھنے کا عمل ہی محدود ہو کر رہ جائے؟ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پر غور کرتے رہنا چاہیے۔